बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राना महमूद और आज 1 जनवरी के बाद दोबारा मैं 4 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान के साथ मुखातिब हूँ। जब पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक से एजुकेटेड और स्किल्ड लोग हिजरत कर जाते हैं तो सर फहरिस्त जो है करप्शन होती है। और मुझ जैसी एक मुहिब वतन इंटेलिजेंट डॉक्टर को जब ज़बरदस्ती पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया तो ये ब्रेन ड्रेन की एक डायरेक्ट मिसाल थी, जिसमें और ऐसी मिसाल जिसमें पाकिस्तान की करप्ट गवर्नमेंट ने मुझे जो मैं करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ रही थी साथ देने के बजाय उन्होंने करप्शन का और प्रोस्टिट्यूशन का साथ दिया था और मुझे हरा दिया गया, नाकाम बना दिया गया। और मुझे फिर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और मैं यहाँ अमेरिका में उसके बाद से हूँ। मैंने पाकिस्तान के बारे में सोचना और इस क्रिमिनल गैंग के बारे में कुछ भी सोचना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के करप्ट ऑफिसर्स और फॉर्मर मिनिस्टर सेक्रेटरीज़ और ब्यूरोक्रेट्स के करप्ट ऑफिसर्स वगैरह शामिल थे। उसके अलावा उस सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की करप्ट मैनेजमेंट के साथ साथ जो करप्ट लेडी डॉक्टर थी जो अब उसी ऑर्गेनाइजेशन की एक टॉप मैनेजमेंट लेवल पर हैं। लेकिन उस करप्ट ग्रुप ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे जीने का कोई हक ना देते हुए मुझ पे कितनी दफ़ा अपने किराए के जो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं उनके ज़रिए कातलाना हमला कराया। उन्होंने अपने जो है वो जो हायर किए हुए लोग थे उनके ज़रिए मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। और उसके अलावा अब उन्होंने इस तरह के मुझे हरेसमेंट मैसेजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रहे हैं। जितने ज़्यादा मैं जो है मैंने अभी रिसेंटली जो कुछ वीडियोस बनाई हैं करप्शन के ख़िलाफ़, जो अभी लास्ट ही नो टाइम टू डाई उसके बाद से जो मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे इस सोसाइटी में इज़्ज़त से जीने नहीं दिया जाएगा, मुझे लेट डाउन कर दिया जाएगा। इन्होंने कुछ बना के रखी हैं, कुछ फ़ोटोशॉप करके और कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म की जो इनके जो किसी भी एक शैतानी दिमाग के घटिया तरीन जो है वो सोच हो सकती है वो इन लोगों की है, उसके हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। और अब जो एक मुझे मैसेज डायरेक्ट समझ लें मिला है, जो एक्टर यहाँ न्यूयॉर्क में जो है उस होटल के रूम में जो उस बिजनेसमैन का जो इस करप्ट ग्रुप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सरगर्म रुकन है। बज़ाहिर तो वो बिजनेसमैन है लेकिन उसका जो असल जो बिज़नेस है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और वो ख़वातीन को सेक्स वर्कर के तौर पर अपने होटल के बिज़नेस में यूज़ करता है। तो उसी के प्रोवाइड किए हुए होटल में स्टे करते हुए और उसी के सजेशन के बाद उसी के दिए हुए स्क्रिप्ट को पढ़ के सुनाते हुए उस एक्टर ने जो है वो आपसे अपील की है कि उनके पास जो है वो पैसे ख़त्म हो गए हैं और उनको डर लगा हुआ है और उन्हें पाकिस्तान आना है। तो ये मैसेज बज़ाहिर तो एक पब्लिसिटी स्टंट होने के साथ $2-4 का लालच होने के अलावा आप जैसे एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर की इंटेलिजेंस को चैलेंज किया गया है और साथ ही जो 23 मिलियन पाकिस्तानी सादा जो लोग हैं उनकी सादगी को चैलेंज किया गया है। और साथ ही जो है ये मैसेज दिया गया है जिसमें चीमा साहब का नाम लिया गया है, जो कि न्यूयॉर्क में पीटीआई के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं कि 25 साल पहले भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट करप्शन के साथ थी और आज इतने साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पीटीआई जो कि हुक्मरान पार्टी है करप्शन का ही साथ दे रही है, प्रोस्टिट्यूशन को ही फ़रोग़ कर रही है। और उस मकरूह इंसान का हंसता हुआ चेहरा मुझे उस एक्टर के बैकग्राउंड में साफ नज़र आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि सारी दुनिया की इंग्लिश सीखने के बाद भी क्योंकि उन एक्टर को सिर्फ 2 अल्फाज का मतलब नहीं समझ में आ सका, सेल्फ़ रेस्पेक्ट और इंटेग्रिटी, और इन सारे क्रिमिनल गैंग ने सारी दुनिया जहां की दौलत
جسم فروشی سے اور کرپشن سے اور جس بھی طرح حاصل کرنے کے باوجود ان کے جو ہے وہ لسٹ اور گریڈ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ جو اپنی یہ پوزیشن حاصل کی تھی پرائم منسٹر کی، یہ آپ نے کرپشن کے خلاف لڑنے کے وعدوں اور نعروں پر ہی یہ ووٹ حاصل کیے تھے. اور آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی حلف اٹھاتے وقت. تو اس لیے ان باتوں کا وعدوں کا آپ نے بھرم رکھنا ہے. آپ نے کرپشن کی خلاف مہم میں میرا ساتھ دینا ہے اور آپ نے مجھے اس طرح کی ہراسمنٹ سے بچانا ہے. اور میں آپ کو جو ہے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے رائٹس چاہیے. میں نے اتنے سال گزر گئے، میرے خیال میں 25-26 سال یا اس سے زیادہ، میں نے آج تک کبھی کمپلین نہیں کی، مطلب اس طرح کسی پرائم منسٹر سے یا کسی سے، اور کبھی میں نے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی. لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے اب اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے کہ میں ایک انسان ہوں. سب سے پہلی بات تو جو میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح یہ جو ہراسمنٹ ہے اس سے مجھے بچایا جائے. اور آپ یہ جو میری بک ہے دا کریج ٹو سے نو، یہ پہلے ضرور پڑھ لیجیے گا، آپ کو ساری حقیقت کا پتہ چلے گا. اور اس کے بعد پھر آپ یہ جو سوئی سدرن گیس کمپنی میں انویسٹیگیشن پلیز کرائیے گا کہ اس وقت کی کرپٹ گورنمنٹ نے کس طرح جو ہے کرپشن کا ساتھ دیا تھا اور کس طرح انہوں نے مجھے جو ہے وہ میری جو جب جاب چھینی اور میرا جو ہے وہ نروس بریک ڈاؤن ہوا، تو میرا سارا میڈیکل کریئر اور میری ہیلتھ اور میرے مینٹل ٹارچر اور اس سب کے لیے انویسٹیگیشن کریں اور مجھے جو ہے فائنینشیل کمپنسیشن دیا جائے. میرے ڈیوز وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب مجھے جو ہے وہ پلیز اس آرگنائزیشن سے لے کر آپ مجھے دلوائیے گا. اور جو ہے پی ٹی سی ایل میں آپ انویسٹیگیشن کریں، ان کی بلیک میلنگ جس طرح انہوں نے کی، اور ان سب نے انہیں بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ پھر برائے مہربانی جو یونائٹڈ نیشن میں میری فائل گھمائی گئی ہے، جو وہاں پاکستان مشن یہاں پر جو نیو یارک میں ہے، اس کا جو فارمر جو آفیسر ہے سہیل، اس نے میری فائل ایکوساک ڈپارٹمنٹ سے غائب کرا دی ہے. میں بہت زمانے سے اپنی اون کیپیسٹی میں یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کا نام اونچا کر رہی تھی، اور یہ میرا پیشن ہے. اور میں پاکستان کے لیے جو میری خدمات ہیں وہ میں نے اس کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے، مائی سروسز فار پاکستان، پلیز وہ ضرور دیکھیے گا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ میری فائل بازیاب کرائی جائے. منصور نے جو ہے وہ سہیل نے اپنے بیٹے ذیشان کو جو ہے وہ وہاں یونائٹڈ نیشن میں لگوایا اور میری فائل اس نے جو ہے وہ گما دی ہے. اس سے پہلے 2002 میں ایسا ہوا تھا، لیکن وہ انڈیا نے کیا تھا. لیکن یہ جو ہے انڈیا اور پاکستان یونائٹڈ نیشن میں ایک دوسرے کے ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ کرتے رہتے ہیں. میں نے اس وقت پھر خود ہی ایفرٹس کر کے بازیاب کرا لی تھی، لیکن اس مرتبہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں مجھے یونائٹڈ نیشن میں آفیشیلی اپوائنٹ کیا جائے، اور میں تاکہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے لیے وہاں خدمات انجام دیتی رہوں. ابھی تک تو میں والنٹیئر کر رہی ہوں وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو بیوروکریسی کا جو ایک فارمر آفیسر ہے، ڈائریکٹر جنرل میڈیا کا جو منصور ہے، اس نے یہاں کے جرنلسٹ وغیرہ کو میرے خلاف خریدا ہوا ہے. اور اس نے پھر اس کے علاوہ جیو ٹی وی چینل اور سیونتھ اسکائی پروٹیکشن ہاؤس اور رائٹرز وغیرہ کے ذریعے میری جو ہے جو میری اس جو بک ہے دا کریج ٹو سے نو، اس میں میرے جو میری کہانی ہے اس میں کہیں
اس کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے میری پرمیشن اور انفارمیشن کے بغیر، تو مجھے ان سے جو ہے وہ فائنینشیل کمپنسیشن ان سے لے کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر، یہ جو فارمر ایک منسٹر ہیں جن کا نام چودھری نثار، انہوں نے یہ منصور کے ساتھ مل کر جو ہے، آپ پلیز انویسٹیگیشن کرائیے گا کہ ECLI میں میرا نام شامل کرایا، اور اوصاف اخبار جو ہے لاہور سے میرا خیال ہے پبلش ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے میرے خلاف میٹر پبلش کرایا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایک رائٹر ہیں اسماء نبیل، جنہوں نے ایک پورا ڈرامہ جو ہے میری کہانی پر جو ہے وہ بنایا تھا ابھی 2 سال پہلے، تو اس کی انویسٹیگیشن کر کے ان سے بھی فائنینشیل کمپنسیشن مجھے دلایا جائے، اور وہ جو ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا میری کہانی پر، تو وہ ان سے لے کر پھر مجھے دیا جائے۔ اور میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بغیر مجھے انصاف دلائے یا اس دنیا سے یا اس گورنمنٹ سے چلے گئے، تو میں قیامت کے دن آپ سے ضرور اس کا حساب لوں گی۔ آپ کے ہاتھ پر لگا خون میں پھر معاف نہیں کروں گی۔ اور میں بھی ایک دین کی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ قیامت کے قریب ناچنے گانے والیاں جو ہیں وہ گھروں میں سکون سے عیاشی کی زندگی گزار رہی ہوں گی، اور جو پڑھی لکھی معزز خواتین ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گی۔ اور ابھی تک تو میں نے اپنے انصاف کی بات کی ہی نہیں ہے۔ جس طرح سارے اتنے سال 26 سال ایک ایک لمحہ میرے سر پہ تلوار لٹکتی رہی کہ یہ میرے بچے کو قتل کرا دیں گے جو پاکستان میں رہ گیا، اور جو میرے بوڑھے والد صاحب کو یہ جیل میں ڈال دیں گے، اور میری جس طرح ہراسمنٹ ہے کہ مجھے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اور مجھے قتل کرنے کی، اور میرے اوپر معاش روزگار کے ہر دروازہ اس لیے بند کرنے کے لیے تاکہ میں ان کے ساتھ مجبور ہو کے شامل ہو جاؤں، ورنہ میں فائنینشلی اتنی ویک ہو جاؤں کہ کبھی سر اٹھا کے میں اپنے رائٹس کے لیے نہ لڑ سکوں۔ تو میں یہ سارا جو ظلم ہے اس کے لیے میں آپ سے نہیں بات کر رہی ہوں۔ میرا جو انصاف ہے وہ دنیا کا کوئی بھی قانون، چاہے وہ پاکستان کا ہو یا امریکہ کا ہو، میرے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے خدا پہ چھوڑ دیا ہے۔ ان کو اگر 26,000 دفعہ بھی سزائے موت ہوگی تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کم ہوگی۔ تو آپ صرف مجھے میرے رائٹس دلانے کے لیے پلیز کوئی ایکشن لیں۔ میں آپ سے دوبارہ بات کروں گی، آپ کو پھر یاد دلاؤں گی کچھ عرصے کے بعد۔ اللہ حافظ۔